السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک بہت اہم بات عرض کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ہر کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور جو بھی کام، اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، اس میں برکت کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس تعلیم میں بڑا سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے، اور ان کلمات میں بڑی تاثیر ہے۔ لہٰذا ان کلمات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے حکمتوں کا بھی کچھ پتہ لگانے کے علماء کرام نے کوشش کی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی زندگی 3 زمانوں پر محیط ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب وہ موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا۔ ہم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا۔ اس کے بعد دنیا میں ہم آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ ہے، اور وہ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ موت تک کی، پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک کا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ تو یہ جو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، یہ کام سوائے اللہ کے اور کوئی ذات کر نہیں سکتی۔ تو لفظ اللہ کے ذریعے اس زمانے کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ ہماری پیدائش سے پہلے کا جو زمانہ تھا، ہم عدم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائش کے ذریعے وجود بخشا، تو ہم موجود نہیں تھے، ہم معدوم تھے، موجود نہیں تھے، غیر موجود تھے۔ تو عدم سے وجود میں لانا، یہ کام صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام ذکر کیے گئے، لفظ اللہ کے ذریعے انسانی زندگی کے اس پہلے مرحلے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر انتقال تک، موت تک، پوری زندگی کا جو نیا مرحلہ ہے، اس کے بارے میں نے یہ بات وقفے سے پہلے عرض کی تھی کہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ نفس بھی انسان کو بہکانا چاہتا ہے، شیطان بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو نفس اور شیطان کے مسلسل بہکاوے سے اور گمراہ کرنے کی لگاتار کوشش سے اپنے آپ کو انسان اس وقت تک نہیں بچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اور بے پایا کرم اور رحمت جب ہوگی، تب جا کے انسان اس پوری زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے۔ تو اس لیے پیدائش سے لے کر انتقال تک جو اس حیات کا جو دوسرا دورانیہ ہے، اس میں انسان اللہ کے رحمتوں کا محتاج ہے، اور زندگی کا یہ دوسرا دور کامیاب اس وقت ہو سکتا ہے، صحیح رخ پر اس وقت چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو۔ تو دوسرا صفتی نام اللہ تعالیٰ کا استعمال کیا گیا ہے رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے لفظ رحمان کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو لفظ رحمان کے ذریعے انسانی زندگی کا جو دوسرا دور ہے، اس کی طرف بھی اشارہ بدرجہ اتم پایا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے انسان کی ایک اور زندگی ہے،
کہ انسان الرحیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. انسانی زندگی کا جو کہ تیسری حالت ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. رحیم ایسی رحمت والے کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت کامل ہو، مکمل ہو. تو دنیا میں کوئی رحمت اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل کامل اور مکمل نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا نقص پایا جاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رحمان کے معنی ہے عام الرحمہ اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمہ. یعنی دونوں میں کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. تو اس لیے رحمت کے اعتبار سے رحمان بھی صیغہ مبالغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا ہی صیغہ ہے، لیکن یعنی زیادہ رحمت والا، وہ ذات جو زیادہ رحمت والی ہو. لیکن رحمان میں عمومی رحمت کے عموم کے اعتبار سے رحمت کی زیادتی پیش نظر ہے. رحمان میں یعنی اللہ تعالیٰ دوست کو بھی کھلاتا ہے، دشمن کو بھی کھلاتا ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مومن کو بھی اللہ تعالیٰ رزق سے مالا مال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے. یہ رحمت کا زیادہ ہونا عموم کے اعتبار سے، پھیلاؤ کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے لحاظ سے زیادہ ہونا، یہ معنی لفظ رحمان میں موجود ہوتا ہے. عام الرحمہ کا معنی پوشیدہ ہے. اور رحیم کے معنی بھی زیادہ رحمت والا، لیکن یہاں زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر رحمت کے کامل ہونے، مکمل ہونے کے اعتبار سے رحمت کا زیادہ ہونا، یہ معنی جو ہے رحیم میں پوشیدہ ہے. تو لفظ رحیم کا جو اصل مظاہرہ وہ آخرت میں ہوگا، اور رحمان کا مظاہرہ دنیا میں ہوتا ہے. اس لیے دعا میں یہ کہا جاتا ہے یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ. کیونکہ دنیا میں اللہ رحمان ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ غیروں کو، نافرمانوں کو نہیں کھلائے گا، نہیں دے گا، نعمتوں سے نہیں نوازے گا. لیکن جن کو نوازے گا تو ان کی نعمتیں کامل ہوں گی، مکمل ہوں گی. اور یہاں نقص تو ہے ہر نعمت میں، لیکن عموم موجود ہے. تو رحیم کے لفظ سے آخرت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. میں کالر سے پہلے بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں مزید باتیں کروں گا انشاءاللہ. دیکھتا ہوں لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. محترم کالر ہمارے ساتھ آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی پوری طرح، دوبارہ فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کی آواز آئی؟ سوری جی. خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے. ماشاءاللہ جناب علی صاحب، کیا کہیں گے؟ خیریت سے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، میں چند مہینے پہلے یو ایس سے کال کی تھی. اب میں لندن آ چکا ہوں. اچھا آ گئے ہیں اب ماشاءاللہ. جی کچھ ضروری کام سے آیا ہوں گھر کے معاملے میں. تو اللہ کا شکر ہے، بڑے سفر کے بعد اب 2 ہفتے گھر میں گزارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا دی اور حفاظت کی. الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا صحت کے حوالے سے. آپ عید کے موقع پر آئے تھے آپ؟ نہیں، میرا آنے کی کوشش سے نہیں آ سکا تھا. کچھ ضروری کام تھا، اسی مصلیت کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا. آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ عید کرنا چاہتے ہیں. جی لیکن نہیں آ سکا تھا. کچھ معاملہ، وہ 14 ڈیز تو میرے عید ہی گزر جاتی. 14 ڈیز گھر میں رہنا ہوتا، کچھ کر نہیں سکتا تھا میں. تو اس کے علاوہ اور بھی مصلیت تھی. تو لیکن اب کچھ ضروری کام سے آنا ہوا ہے. تھوڑے وقت میں آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ اور آپ سے ملنے کی کبھی جستجو ہوئے، کبھی موقع وقت ہوا، حالات اچھے ہوئے تو انشاءاللہ اگلے رمضان وغیرہ میں آنا ہوگا ضرور دوبارہ. تو لیکن بہرحال فی الحال مختصر سوال 2 تھے. ایک تو یہ کہ ہم نے مفتی صاحب سے ایک ساتھ آج کے موجودہ حالات میں 2 چیزیں کرنی چاہیے جو اکثر علماء سے گزارش ہے تو کہ ان کی ترجیح دینی چاہیے. ایک تو علامہ ابن عابدین نے شامیہ حاشیہ عابدین میں کہتے ہیں کہ تعاون وغیرہ بیماری کی حالت میں اذانیں دینا چاہیے. تو فرض نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو صرف یہ فرض نمازوں کی اذان دینا کافی ہے. اور دوسرا سوال، قنوت نازلہ بھی کب کیسے پڑھنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت اہم سوالات آپ نے کیے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کو صحیح طریقے سے
سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ وبا کے زمانے میں، وبا کے دور میں کوئی پینڈیمک آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی بلا آ جائے، تو ایسے موقع پر اذان دینے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ کتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کا ثبوت کوئی قوی درجے کا ثبوت نہیں ہے۔ بعض مواقع پر اذان دینا ثابت ہے، لیکن اس سے ہر پینڈیمک کے موقع پر، ہر وبائی ماحول میں اذان دینے کا سنت ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ بہت سارے فقہا، بہت سارے علماء کرام کی رائے ہے اور ان کا فتویٰ ہے، اور بعض نے پھر اس میں توسع سے کام لیا اور اجازت دی۔ تو اس سلسلے میں جہاں تک مطالعہ کرنے کی نوبت آئی ہے، موقع ملا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے وبائی ماحول میں باقاعدہ ایک مسنون عمل سمجھ کر، ایک شریعت کا حصہ اور مسنون عمل سمجھ کر اذان کو ایک احکامات کا حصہ سمجھ کر اذان دیتے رہنا، اذان دینے کو ضروری اور لازمی سمجھنا یا اس کو مسنون سمجھنا اور باقاعدہ ایک اہم عمل سمجھنا، متوارث عمل سمجھنا، متواتر عمل سمجھنا، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ تجربے سے اذان دینے سے فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تجربہ اس بات کے لیے تجربہ گواہ ہے، تجربہ اس بات کے لیے شاہد ہے کہ اذان سے الحمدللہ وبائیں ٹلتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو معتدل مزاج علماء کرام ہیں، انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ بعض لوگوں نے بالکلیہ طور پر بدعت کہتے ہوئے اس کو رد کر دیتے ہیں، لیکن تجربے سے اگر اذان دینے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ، یعنی تجربے سے اگر سامنے آ جاتا ہے، تجربہ یہی ہے کہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر اذان دے کر کوئی فائدہ حاصل کر لینا، اس کی گنجائش ہے۔ تو اس لیے علماء کرام کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ایک شرعی حکم کے طور پر، سنت اور مستحب عمل کے طور پر اس کو نہ پھیلائیں، لیکن اگر کوئی اذان دے دے کیف متفق، ویسے ہی اگر اذان دے دے تجربے کی روشنی میں، تو اس میں ممانعت سے بھی کام نہ لے۔ تو سختی سے ممانعت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان ممانعت کی جائے، یہ تو تجربہ گواہ ہے۔ یہ حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جہاں پر شیطان آتا ہے، شیطان کا اثر غالب ہو جاتا ہے، وہاں پر اذان دینے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے یا اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بعض روایتوں سے ہے، تو کیا یہ اس کو سنت کے درجے میں ثابت کیا گیا یا ایک تجربے کی بات کہی گئی؟ تو ہر جگہ جہاں پر اثر کا اندیشہ ہو وہاں پر اذان دینا مسنون ہو تو یہ بات نہیں ہے، مسنون ہونا یہ ثابت نہیں ہے باقاعدہ۔ ہاں، تجربے کے درجے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اثرات دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اذان دینی چاہیے، اور اذان اگر کوئی دے دے تو منع نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، مستقل ایک مسنون عمل نہیں ہے، شریعت میں یہ منصوص کے درجے میں نہیں ہے، ہاں مختلف مواقع پر اذان دینے کا ذکر جہاں جہاں پر آیا ہے وہاں اس کا مفید ہونا ایک ثابت شدہ امر ہے، لہٰذا جن حضرات نے اذان دینے کی بات کی ہے وہ اس لحاظ سے ان کی بات درست ہے، اور جنہوں نے ممانعت کا ذکر کیا ہے وہ اس معنی میں ممانعت کی ہے کہ اس کو باقاعدہ کوئی مسنون، مشروع، متواتر، متوارث اور ایک احکامات کے درجے میں ایک عمل اس کو قرار دیا جائے۔
اور باقاعدہ ایک عمل قرار دیا جائے جو سبھی پر لازم ہو یا سبھی پر سب کو ہر وقت اس کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہو، جیسا کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے، تو اس میں یعنی اس میں ایک باقاعدگی پائی جاتی ہے اور باقاعدگی کی ترغیب دی جاتی ہے، باقاعدگی کے لیے شوق دلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اس طرح کرنا اور اس کو معمول بنانا اور دائمی عمل کے طور پر اس کو باقی اور قائم اور دائم رکھنا یہ ثابت ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ دائمی عمل کے طور پر ہر جگہ اس کو نافذ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بعض مواقع پر اذان ثابت ہے۔ ان مواقع سے استدلال کرتے ہوئے یا استیناس کرتے ہوئے ہم وجدان یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی ضرور فائدہ ہوگا، اور تجربہ بھی یہی ہے کہ فائدہ ہوا ہے یا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ تو اس لیے تجربے کی روح سے اذان کی جو ایک خاصیت ہے، اس خاصیت سے اگر کچھ لوگ فائدہ کہیں اٹھا لیں تو ہم ممانعت وارد نہیں کریں گے، لیکن پوری دنیا کے لیے اگر ایک حکم کے درجے میں اس کو نافذ کرنے کے لیے اگر ہم عام فتویٰ دیں گے تو پھر غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ جیسا کہ فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ مغرب کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں یہ بھی ایک سنت ہے، تو اس کو ایک عام حکم کے طور پر لاگو کیا جائے گا، تو وہ درجہ نہیں ہے۔ لیکن خاصیت سے فائدہ اٹھانا یہ ٹھیک ہے، اس میں پھر سختی سے ممانعت نہیں کی جائے گی۔ تو بعض لوگ ممانعت کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا غلو ہے اس میں، اور بعض لوگ اس کو ایک پراپر اور دائمی سنت ہونے کا ایک درجہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ تو جن چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے، جن دلائل سے استدلال پیش کیا جاتا ہے، ان سے تجربے کے طور پر اس کا مفید ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ دائمی عمل کا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ محققانہ قول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہم پوری دنیا کو یہ نہیں کہیں گے کہ پوری دنیا بیک وقت یا باقاعدگی سے ایک حکم کے طور پر، ایک سنت عمل کے طور پر، مسنون عمل کے طور پر یہ کام کریں۔ یہ ہم اعلان کر کے باقاعدہ اس کے نہیں کریں، کیونکہ اتنی زیادہ لمبی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن جہاں جہاں پر مختلف مواقع کے لیے اذان کا ثبوت سامنے آتا ہے، اس سے استناس کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ وبائیں ٹلنے کی خاصیت اذان میں پائی جاتی ہے، یا دلائل سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ وبائیں ٹلتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، نقصانات کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کسی جگہ اگر اس کو باقاعدہ ایک سب کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ایک حکم کے طور پر اپنائے بغیر اگر اس کو آپشنل اور تجربے کی روح سے مفید ایک عمل سمجھتے ہوئے اس پر اگر عمل کر لیں تو ہم سختی کے ساتھ ممانعت بھی نہیں کریں گے۔ تو اس کا درجہ متعین رہنا چاہیے۔ تو یہ فقہ کی بات ہے، گہری سمجھ بوجھ والی بات ہے، تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے میں نے جو تعبیر اختیار کی ہے اس کے ذریعے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، تو اس سے الحمدللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور مسلمانوں پر جو مشکل حالات آئیں دشمنوں کی طرف سے، تو اس وقت جو ہے قنوت نازلہ پڑھنا ایک مسنون عمل ہے۔ کسی کی طرف سے اگر ظلم ہو رہا ہو، ستم ڈھایا جا رہا ہو، تو اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، سیریا کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان اور عراق کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، ہر جگہ آپ کو مسلمانوں کی مظلومیت نظر آئے گی۔ اس لیے ان حالات کا احساس بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ مظلومیت کا دورانیہ 100-150 سال تک طویل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایشو کے بعد دوسرا ایشو، دوسرے ایشو کے بعد تیسرا ایشو، تیسرے ایشو کے بعد چوتھا ایشو، اس طریقے سے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک بہت المناک صورتحال ہے کہ ظلم کو بھی ہم نے اپنا معمول بنا لیا ہے۔ اب کسی کے ہاں، کسی کے دل میں
کوئی جو ہے سیریا کے مسلمانوں کی تکلیف کو سال بھر میں کبھی یاد بھی نہیں کرتا ہوگا، اور کسی کے دل میں شدت کے ساتھ اس تکلیف کا احساس ہے، تو جس کے دل میں شدت کے ساتھ تکلیف کا احساس ہے وہ قنوت نازلہ یقیناً پڑھے۔ تو اگر پڑھتا ہے تو بھی حالات کی وجہ سے ٹھیک ہیں، اور اگر کوئی رکتا ہے اور تو بھی ہم چونکہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، ایک مستحب اور مسنون عمل ہے، تو اس لیے اس پر جو بھی عمل کر سکتا ہے وہ کرے موجودہ حالات کے پیش نظر، کیونکہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے حالات کافی ناگفتہ بھی ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت چاروں طرف سے جتنے پریشر کا سامنا مسلمانوں کو اس وقت ہے وہ شاید ہی کسی زمانے میں ایسا سامنا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قنوت نازلہ پر بھی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں حنفی مذہب کے مطابق جو محقق قول ہے وہ قول یہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو برے حالات آئیں تو ایسے موقع پر قنوت نازلہ پڑھنا، یہ فجر کی نماز میں اور وتر کی نماز میں بھی، رمضان میں وتر کی نماز اگر ہو، اور ویسے اگر وتر کی نماز ہو تو تنہائی میں انسان پڑھے، رمضان میں وتر کی نماز میں جماعت کے میں پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، اور اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، کوئی صورتیں ہیں۔ تو قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو دعا ہے وہ دعا خطبہ جمعہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے، خطبہ جمعہ میں پڑھا جائے، یہ بھی قنوت نازلہ کی ایک شکل ہے، اور نماز فجر میں پڑھنے کی ایک صورت بھی ہے، اور وتر کی نماز جب باجماعت رمضان میں پڑھی جائے اس وقت پڑھنے کا ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور دعائیں لمبی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پوری کی پوری دعا عربی میں ہونا ضروری ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جو موجودہ مشکل حالات ہیں ان کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے نجات حاصل کرنے کی غرض سے آج کل کہیں بھی کوئی بھی قنوت نازلہ کی دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہنا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کی کثرت کرنا بہت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ درود شریف کی کثرت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے والی جتنی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بکا، نعوذ بکا، استعیذ، نستعیذ، ان الفاظ کے ساتھ جتنی دعائیں ہیں ان کی کثرت کرنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دل سے ایک دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔